وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گل پلازا سانحے کے متاثرین کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے عمارت کی دوبارہ تعمیر اور متاثرہ دکانداروں کی فوری بحالی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ اس ہولناک آتش زدگی میں ہلاکتوں کی تعداد 50 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ فی خاندان امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تاجروں کی تجاویز پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ترجیح دکانداروں کو فوری طور پر متبادل جگہ فراہم کرنا ہے تاکہ ان کا کاروبار دوبارہ شروع ہو سکے۔ انہوں نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو ہدایت کی کہ کولنگ کے عمل کے بعد عمارت کے ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تاکہ تعمیر نو کا کام جلد از جلد شروع کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گل پلازا سانحے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس واقعے میں جس کسی کی بھی غفلت سامنے آئی اسے سزا دی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ سسٹم میں غلطیاں موجود ہیں اور انکوائری کا اصل مقصد ان خامیوں کو دور کرنا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے انسانی المیوں سے بچا جا سکے۔ تاجر رہنما جاوید بلوانی نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے فائر الارم اور فائر ڈرلز لازمی ہونی چاہیے۔ کراچی چیمبرز اب تمام مارکیٹوں میں حفاظتی مشقیں کرائے گا۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے فی خاندان کی فراہمی کل سے شروع کر دی جائے گی۔ دکانداروں کے نقصانات پورے کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن کو تنقید کے بجائے تعمیری کردار ادا کرنا اور آگ بجھانے کی بات کرنے کا مشورہ دیا۔ مستقبل میں ایسے حادثات کے دوران امدادی ٹیموں کی جائے وقوع تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے پالیسی بنائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے خلا کے بعد جہیز اور سلامی کے تنازع سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران معاشرتی رویوں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے مردوں کے رویے اور شادی شدہ زندگی میں خواتین کی قربانیوں کا موازنہ کرتے ہوئے چند بنیادی قانونی اور اخلاقی پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ قیمتی نصیحت بھی کی کہ اگر آپ نے بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے تو اس سے سلامی مت لے۔ ان کے ریمارکس اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عدالتیں اب صرف جسمانی زخموں ہی کو نہیں بلکہ ذہنی صدمات اور خواتین کے مالی حقوق کو بھی کیس کا لازمی حصہ تصور کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں بلدیاتی انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت کو الیکشنز ایکٹ 2017 میں اہم ترامیم کی سفارشات ارسال کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ بلدیاتی حکومتیں جمہوریت کا بنیادی ستون ہیں، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ان انتخابات میں اکثر تاخیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی حکومت بلدیاتی انتخابات وقت پر کروانے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ بلدیاتی ادارے مقامی سطح پر لوگوں کے روزمرہ مسائل حل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی غیر موجودگی سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ اکثر حکومتیں عین انتخابات سے قبل قوانین تبدیل کر دیتی ہے جس سے عمل میں تاخیر ہوتی ہے۔ نئی ترمیم اس راستے کو روکنے کے لیے تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریختر اسکیل پر 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کشمیر کا شمال مغربی حصہ تھا، جبکہ اس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر ہونے کی وجہ سے جھٹکے کافی واضح محسوس کیے گئے۔ صوبائی وزیر اعظم مریم اورنگزیب ان دنوں اپنی حیرت انگیز جسمانی تبدیلی اور دلکش سٹائل کی بدولت سوشل میڈیا اور فیشن حلقوں میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی تقریب میں ان کے بدلے ہوئے انداز اور گلو اپ نے مداحوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، جہاں ان کی فٹنس اور شخصیت میں نمایاں نکھار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے مہندی کی تقریب میں دیدہ زیب ملٹی کلر لباس اور بارات کے موقع پر آئیوری کڑھائی والے باوقار سفید جوڑے کا انتخاب کیا، جس نے ان کے نئے لک کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ سوشل میڈیا پر شوبز شخصیات بالخصوص اداکارہ نوشین شاہ اور صارفین کی جانب سے ان کے اعتماد اور فیشن سینس کی کھل کر تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مریم اورنگزیب محض اپنی شخصیت ہی نہیں بلکہ اپنی سخت سیاسی مصروفیات کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہیں۔ وہ اس وقت پنجاب حکومت میں پلاننگ، سیاحت اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے اہم وزارتوں کی نگرانی کر رہی ہیں۔ ان کی یہ حالیہ تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی میدان کی گہما گہمی کے باوجود اپنی صحت اور نجی زندگی میں توازن برقرار رکھنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ نیا روپ اس وقت انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بنا ہوا ہے۔
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तमाम तैयारियां फौरी तौर पर रुकवा दी हैं। ज़राए के मुताबिक ये अहम फैसला भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेशी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को माकूल करार देते हुए उनके मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है और वाज़ेह किया कि अगर बांग्लादेश का मसला हल ना हुआ तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर नज़रसानी करेगा। PCB ने टीम मैनेजमेंट को फिलहाल इंतजार करने की हिदायत की है और वर्ल्ड कप में अदम शिरकत की सूरत में मुतबादिल या मुतवाज़ी प्लान भी तलब कर लिया है, जिसके बाद कौमी टीम की मेगा इवेंट में शिरकत अब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई है। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली होलनाक आग 33 घंटे बाद बुझा दी गई। ताहम इस सानहे में जानी नुकसान की तादाद 14 तक जा पहुंची है, जबकि मलबे से मजीद 4 लाशें और इंसानी आज़ा बरामद हुए हैं। इमारत में ताहाल कूलिंग का अमल जारी है और रेस्क्यू वर्कर्स थर्मल कैमरों और कटर की मदद से मुतासरा हिस्सों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मुताबिक 60 से 70 अफराद का ताहाल लापता है, जिनकी तलाश के लिए मोबाइल लोकेशंस का सहारा लिया जा रहा है। इस अलमनाक वाक़े और अरबों रुपए के माली नुकसान पर ताजिर बरादरी ने आज शहर की मार्केटें बंद रखने और सोग मनाने का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को मुआवजे की यकीन दहानी कराई गई है।